بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سلسلہ ہے کہ آپ نے تینوں عشروں کی دعائیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیں، اور کہنے لگا مجھے آپ کا جملہ بھی بہت پسند آیا کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے یاد دہانی جو ہے وہ ہوتی رہے، اور میں ان دعاؤں کا باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ جو ہے یہ دعائیں جو ہیں میری تسبیحات میں شامل بھی رہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی یاد دہانی ہوتی رہی۔ کہنے لگا کہ آپ نے لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی، تو میں نے کہا یار یہ تو سب کو پتہ ہے کہ طاق رات جو ہے اس میں ان آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو میری بیٹھک ہوئی، جو میری بات چیت ہوئی، وہ بات چیت بڑی دلچسپ تھی، اور اس بات چیت نے مجھے بڑا مسحور کیا اور مجھے اس کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا لگا۔ میں وہ بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے اور اگر آپ کو یہ بات من کو لگے، دل کو لگے، تو اسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر میری آپ کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انعام و اکرام، لیلۃ القدر کی رات کا انعام، اس کا فضل، اس کا جو آپ کہہ لیجیے مقبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مل جائے، تو ہمارا تو اس میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اگر کسی کو یہ رات جو ہے یہ حاصل ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جو ہے وہ اس لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے وہ نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگلی آیت جو ہے یہ ہمارا ولاگ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ایک رات جو ہے اگر ہمیں یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں دستیاب ہو جائے، ہم اس رات کو پالیں، اس رات کے اندر اگر ہمیں عبادت ہماری جب قبول ہو جاتی ہے، تو قرآن کی جو آیت کا ترجمہ ہے، میں اس کے قریب تر جو ہے بات کرنے لگا ہوں کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ اس کی شان نزول جو وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اب دیکھیے کہ ان کو عبادات کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح سے قبولیت ہو اور کتنا اعزاز ملے، ان کا ہمارے سے بہت زیادہ بڑا وہ مرتبہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے ایک آپ کہہ لیجیے درخواست پیش کی کہ ہمارے سے جو پہلے کی امتیں تھیں، ان کی جو عمریں ہیں وہ تو سالوں 100 سال ہوا کرتی تھیں، اور ہم قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اگر ہم پڑھیں، ہم ان کی عمریں دیکھیں تو 700 800 900 سال، 1000 سال تک عمریں جو ہیں اس وقت طبی عمریں تھیں۔ تو ایک جو ہے اشتیاق دل میں پیدا ہوا، ایک ریکویسٹ پیش کی گئی کہ جناب ان کی تو اتنے 100 سالوں کی عبادت تھی اور ہماری طبی عمر جو ہے 60 70 80 سال، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری عبادت جو ہے اس کا ثواب کہیں کم تو نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کو کس طرح جوش آتا ہے۔ اس کے جواب میں اس امت کو جو ہے یہ رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ عنایت ہوئی، اور پہلے جو ہم نے روایات سنی ہے، پہلے یہ پورے رمضان میں اسے تلاش کیا جانا تھا کہ پورے رمضان میں کوئی ایک رات جو لیلۃ القدر ہوگی، اور اس کی اگر عبادت، اس کے اندر جو ہے میری عبادت، میرے اذکار، میری تسبیحات وہ قبول ہوتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوں گی۔ لیکن پھر جو سختی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ پوری رات جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جو آپ کہہ لیجئے کہ دیوانے ہوں گے اس کے، جو اس قرب کو پانا چاہتے ہوں گے، تو انہوں نے تو اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی اس میں۔ تو اس مشقت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہے غفور الرحیم بھی ہے، رحمت نے جوش مارا اور کہا کہ نہیں، اب تم اسے آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کہاں 30 دن کی عبادت، 30 دن کی تلاش، اور کہاں 5 دن کی تلاش۔ یہ تو تھی اس کی شان نزول۔ اس دوست کے ساتھ جو بات ہوئی اس نے مجھے بڑا چونکا دیا، کہنے لگا کہ 5 راتوں کی بات ہے نا، 5 راتیں ہم نے تلاش کرنی ہے اور آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے، اور ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ 1000 مہینے کا جو ہے کہہ لیجئے کہ اس سے بھی افضل درجات، اس کے ثواب۔ تو کہنے لگا کیا یہ 5 راتیں آخری عشرے کے اندر ہی نا، 10 راتوں میں ہے؟ تو کہنے لگا یہاں ہمارے یہاں رویت کا بھی جو ہے وہ کئی متنازع ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ طاق رات ہے یا جفت ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم 10 راتیں جو ہیں، اللہ رب العزت نے 30 سے 5 کا جو ہے انعام دیا، تو ہم اسے پوری 10 راتوں میں اسی لگن کے ساتھ، اسی طرح سے محو ہو کے، اسی اخلاص نیت کے ساتھ اس کو تلاش کرنا شروع کریں؟ تو میں چاہوں گا کہ یہ بالکل آپ اسے آخری 10 راتوں میں ان عبادات کا، جو آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، جو آپ نے تلاوت کرنا ہے، جو تسبیحات کرنی ہے، جو نوافل کا سلسلہ ہے، جو تہجد کا سلسلہ ہے، تو وہ ہم ان 10 راتوں میں اگر کر لیں
تو کیا ہم یہ جو ہے اس کو پانا جو ہے وہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ ہم اس رات تک پہنچ جائیں؟ تو کہنا آپ سے یہ تھا کہ لیلۃ القدر کا اس کے لیے اخلاص نیت سے ایک تو جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیے، دوسرا یہ کہ اسے اس پورے عشرے کے اندر جو معمول بنا کے دیکھیں کہ اے اللہ رب العزت تیری رحمت بے شک جوش ماری تیرے دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو میں ان 10 راتوں میں تیرے پاس جو ہے وہ اپنی جھولی پھیلا کے آیا ہوں، درخواست لے کے آیا ہوں کہ مجھے بھی اس کا مقبول ثواب جو وہ مجھے دے دے۔ میں نے اس دوست سے جو ایک بات سنی، مجھے بڑا اس سے سن کے مزہ آیا، کہنے لگا کہ میں تو میرا معمول یہ ہے کہ میں پورے رمضان میں جائے یہ سورہ لیلۃ القدر جو ہے میں اس کو خوب ہر کوشش کرتا ہوں ہر نماز میں جو ہے یہ میں پڑھوں کہ اللہ رب العزت کم سے کم یہ تو دیکھ لیں گے میں اس کا دیوانہ ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو پانے والے ہوتے ہیں، جو اس درجے کو پہنچنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا بہانے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا اپلیکیشن، کیا کیا عرضیاں، درخواستیں، کس کس طرح جھولی اٹھا کے وہ جاتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی اس میں کر لیجئے، آپ اپنی نمازوں میں جو ہے سورہ لیلۃ قدر جو ہے اسے اس اخلاص کے ساتھ پڑھی کہ اے اللہ رب العزت اسی کے وسیلے سے مجھے اس رات تک پہنچنے والا بنا دے۔ آپ طاق راتوں کی بجائے آخری عشرہ پورا جو ہے اس میں تلاش کیجئے، اور اگر مجھے یا آپ کو یہ رات مل جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کیلکولیٹر مار کے دیکھا، یہ 1000 مہینے 83.3 سال، مطلب 83.5 سال بنے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، صرف 10 راتوں کی محنت، صرف 10 راتوں کی محنت، ان 10 راتوں میں کوئی ایک طاق رات تو وہ ہوگی جس کے اندر اللہ رب العزت نے جسے لیلۃ القدر جو ہے قرار دیا ہوگا، جس کے ساتھ ملائکہ جو ہے حضرت جبرائیل اپنے ملائکہ کے ساتھ اترے ہوں گے، اور وہ سراسر منافع ہی منافع ہے۔ تو میں اور آپ اگر اس آخری عشرہ کو طاق رات کی تلاش کے لیے مخصوص کریں تو عین ممکن ہے کہ ہماری نیت، ہمارے اخلاص نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محروم نہ رکھیں۔ اصل چیز جو اللہ رب العزت کے ہاں جو مقبول ہونی ہے وہ نیت ہے، اخلاص نیت ہے، اور اس کو اخلاص نیت کو لیتے ہوئے جو عمل کیا گیا وہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔